اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وسندنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جیسے کہ آپ سب جانتے ہو کہ محرم کا پہلا عشرہ چل رہا ہے. ایک بہت بڑا واقعہ اسلامی تاریخ کا حصہ ہے جس کو ہم واقعہ کربلا سے جانتے ہیں. اور واقعہ کربلا کو عام طور سے لوگوں نے اس طرح سے اس کو تصور کیا ہے کہ گویا کہ یہ ایک خاص طبقے سے متعلق ہے، اور یہ ایک بہت 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 بڑا جرم ہے. واقعہ کربلا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس میں بلا کسی تفریق، بلا کسی رنگ و نسل اور کسی بھی فرقے کے امتیاز کے بغیر پوری امت مسلمہ کے لیے ایک اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اور جس کے تعلق سے ایک بہت ہی زیادہ غلط روش ہم لوگوں کے اندر ہے کہ ہمارا ایک طبقہ اس واقعے کو صرف منسلک کرتا ہے دوسرے طبقے سے، اور جو کوئی اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ طبقہ اس کو اس طبقے کی طرح منسوب کرتا ہے کہ یار تم تو ویسے ہو گئے ہو. اٹس ہاربل. کیوں ہاربل ہے اس کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل لڑائی تھی، ایک سیاسی لڑائی تھی، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے، ویسے یہ ماننا اور یہ سمجھنا بہت بڑی جسارت ہے میرے اپنے نزدیک، اور میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں کسی اس میں پردے داری کا طرفدار نہیں ہوں کہ میں کوئی چیز چھپاؤں. اس کو میں ایک بہت بڑی جسارت سمجھتا ہوں، بہت بڑا، یعنی اس قول کی بھی پاداش میں انسان کو شاید بہت سختیاں جھیلنی پڑیں آخرت میں اگر وہ کہتا ہے کہ یہ سیاسی مرحلہ تھا یا سیاسی مسئلہ تھا. لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے اس طبقے کی یہ بات مان بھی لوں تو اس پولیٹیکل مسئلے میں بھی تو مجھے اپنی رائے قائم کرنی پڑے گی کون صحیح تھا کون غلط تھا. چہ جائے کہ یہ بالکل پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک نظریاتی مسئلہ ہے اور ایک عظیم ترین مسئلہ ہے جس پر انسان کی فلاح اور اس کی کامیابی کا انحصار ہے. حضرت امام حسین اور حضرت حسن، حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ، حضرت امام علی علیہ السلام، یہ اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کی کیا اہمیت ہے اس کے لیے ہمیں اپنی کتب حدیث کو سمجھنا پڑے گا. حدیث قصہ ہے، کوئی اس میں جھگڑا نہیں ہے، سب مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی چادر مبارک، جس کو عربی میں قصہ کہتے ہیں، بڑی والی جو چادر ہوتی ہے، جس کو آج کل عرف عام میں ہم کہتے ہیں وہ گرم چادر یا لوئی ٹائپ کائنڈ آف، اور اس کو آپ سب جانتے ہو، میں اس کو اس لیے مینشن کر رہا ہوں تاکہ اپنی بات کو کہہ سکوں کہ حضور نے اس چادر میں حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت امام حسین اور حسن کو لیا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور یہ اس لیے کہا کہ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بذریعہ وحی مطلع کر دیا گیا تھا کہ یہ پوائنٹ آف کنٹینشن بنے گا، یہ جھگڑے کا مدعا بنے گا. بعد میں لوگ اس پہ جھگڑا کریں گے کون اہل بیت ہے کون اہل بیت نہیں ہے، اور آج بہت زیادہ اس تعلق سے غلط فہمیاں ہیں لوگوں کو، اور بہت زیادہ حق دھرمی بھی کہہ سکتے ہیں ہم. کچھ لوگ جانتے بوجھتے تھوڑی سی اپنے فقہی بائسنس کی وجہ سے، اپنے یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ گروہی تعصب کی وجہ سے ان چیزوں کو چھپا جاتے ہیں جان بوجھ کر. خیر وہ اپنا حساب دیں گے آخرت میں. تو جو لوگ اس کو پولیٹیکل مسئلہ بنا دیتے ہیں وہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہرحال ایک دن مرنا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جہاں پر کوئی بھی باریک سے باریک چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے تعصبات بھی ظاہر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کھول کے رکھ دے گا کھلی کتاب کی مانند. ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اشک بہائے ہیں،
اس کی شہادت کے اوپر جس شہادت کو آپ پولیٹیکل مسئلہ کہہ دیتے ہیں، اگر وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہوتا تو کیا اس کو اتنی اہمیت دی جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما رہے ہیں اپنی زندگی میں کہ اس نواسے کو میری امت قتل کرے گی؟ نہیں، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، ذکر کرتے تو فرما دیتے کہ بھئی وہ تم جھگڑا مت کرنا، وہ ایک سیاسی مسئلہ ہوگا، اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے اللہ فیصلہ کرے گا. نو، ناٹ ایٹ آل. حضور نے باقاعدہ اتنی زیادہ جگہ پر، مختلف جگہوں پر اتنی احادیث مبارکہ ہیں جس کے اندر یہ چیزیں واضح کی ہیں، ان تمام باتوں کو واضح کیا تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے کہ یہ بہت اہم لڑائی ہے. اس کے اندر کس کا ساتھ دے انسان، کس کی مخالفت کرے، اس کے اوپر انسان کے ایمان کا دار و مدار ہے. انسان کی تمام کاوشیں اور اعمال اکارت ہو سکتے ہیں اگر وہ اس مسئلے کو نہ سمجھتے ہوئے غلط اسٹینڈ لے لے. میرا ماننا یہ ہے کہ اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ان اسلامک ہسٹری. ہمارا مسلمان ہونا اور مسلمان نہ ہونا، مومن ہونا ہے مومن نہیں ہونا، اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کربلا کے تعلق سے کیا تصور رکھتے ہیں یا کس کے طرفدار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، یہ بھی مشہور ترین حدیث ہے اور اس کے تعلق سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے. تمام سنی شیعہ سب متفق ہیں اس حدیث کے اوپر، یہ بالکل مستند حدیث ہے. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے کہ حضور نے یہ نہیں کہا ہے، تحقیق ہے. تو حضور کا یہ کہہ دینا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ دی اینڈ ہے. یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ یا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آیت کی شکل میں وہی نازل کی جو اس قرآن کا حصہ ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ میں اس عمل پر کوئی اجرت نہیں چاہتا تم سے سوائے اس کے کہ تم میری گھر والوں سے محبت کرو، میرے آل سے محبت کرو، میرے قربا جو ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، ان سے تم محبت کرو، بس میں اتنا ہی چاہتا ہوں. یہ کیوں کروایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ اس امت کا ایک خبیث ترین طبقہ جرم عظیم کا مرتکب ہونے والا ہے، ایک بہت ہی بڑا جرم کرنے والا ہے جو شاید تاریخ انسانی میں کسی انسانی گروہ نے نہ کیا ہوگا. تو اس سے ہمیں اس اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کربلا کتنا بڑا واقعہ ہے. اور میں بالکل اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کسی شک کی اور شبے کی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی انسان اس کی تردید کرتا ہے یا اس کو نہیں مانتا ہے تو بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی مرنا ہے تمہیں بھی ایک دن، اور ڈرو اس دن سے جب سارے تعصبات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دے گا اور ساری خرافات جو تم ذہنوں میں پالے ہوئے ہیں انسان، تمام بت سب ٹوٹ جائیں گے اور تب انسان ہر اپنے جرم کو قبول کرے گا، خود اپنے منہ سے قبول کرے گا، کیونکہ ہر چیز کی ریکارڈنگ ہوگی. انسان کا کوئی چانس نہیں ہوگا اس سے بھاگنے کا. میں نے اس کو موضوع اس لیے بنایا ہے کیونکہ ایک تو نسبت ہے وقت کی، محرم کا پہلا عشر چل رہا ہے جیسے میں نے شروع میں کہا. دوسرے یہ کہ میں اس کو بہت ڈیٹیل میں واقعہ کربلا کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کے لیے سفیشینٹ اماؤنٹ آف انفارمیشن، مور دین سفیشینٹ اماؤنٹ آف انفارمیشن اویلیبل ہے. انٹرنیٹ پہ جائیے، کربلا ڈالیے، 1000 ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گی اور سب میں وہ واقعات ہیں کم و بیش. کسی نے اچھے انداز میں، کسی نے کم اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے تو انسان سمجھ سکتا ہے. کتب جو ہیں دینی لائبریریز میں تو وہ تو انبار ہیں، ان کا تو ہمالیہ پہاڑ. آپ پڑھنے لگو تو پوری زندگی 1000 سال بھی ناکافی ہوگی، اتنا مواد ہے. تو آپ پڑھ سکتے ہیں، میں پڑھ سکتا ہوں. اس کے تعلق سے ہمارا اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں جن کے تعلق سے دوسرے لوگ نہیں رکھتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اور نہیں ہوتا تو ہم انہی چیزوں کو یہاں پر اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بس یہاں پر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس نسبت سے وہ یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کو سمجھنا اور اس سے انسپریشن لینا یہ تو ہر مومن کا فرض ہے ہی. مومن کے اوپر یہ بالکل کمپلسری ہے، کوئی بھی ہو. لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ تھوڑی اس سے آگے کی ہے، تھوڑی ہٹ کے ہے کہ ٹھیک ہے کربلا کے تعلق سے میری بہت زیادہ وابستگی ہے اور میں بہت زیادہ اس کے تعلق سے حساس ہوں. مثال میں کسی بھی انسان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو فرضی نہیں لیتا ہوں، کسی کو برا نہ لگے. اور میں تمام تر مثبت جذبات کے ساتھ اور اپنے اعتقادات کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہیرو سمجھتا ہوں کربلا کا، اور اس کو پروموٹ کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں اور غمگین ہوتا ہوں. یہ لوگ اکثر سفیشینٹ سمجھ لیتے ہیں. اس واقعے کو ہم نے سمجھ لیا کہ تاریخی پس منظر کا واقعہ ہے. 1200 سال پہلے یا
1300 سال پہلے 1350 سال پہلے یہ رونما ہوا تھا. اگر کربلا کو اس طرح دیکھتے ہیں تو کربلا کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. کربلا ایک ماڈل ہے اور وہ ماڈل ہے ایک ہر سوسائٹی کا جہاں پر ایک طرف ظلم ہے اور ایک طرف مظلوم ہے. کربلا ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ظلم اور مظلوم ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں, رہیں گے. ماضی میں ہسٹری میں کوئی بھی آپ دور دیکھ لیجئے, کم یا زیادہ, کبھی مظلوم زیادہ دکھائی دیں گے, کبھی مظلوم کم دکھائی دیں گے. بہرحال یہ ایسا نہیں دکھائی دے گا کبھی بھی کہ کوئی بھی مظلوم نہیں ہے کسی معاشرے میں. ظلم ہمیشہ رہا ہے, مظلوم ہمیشہ رہے ہیں, ظالم ہمیشہ رہے ہیں. ظلم اور انصاف کی یہ لڑائی ہمیشہ باقی رہی ہے, ہر سوسائٹی میں رہی ہے, ہمارے یہاں بھی ہے. ہم جو اس دور میں زندہ ہیں یہاں بھی ایک طبقہ ظلم کر رہا ہے اور ایک طبقہ اس ظلم کا یا تو مقابلہ کر رہا ہے یا اس ظلم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو صرف برداشت کر رہا ہے. دنیا کے ہر خطے میں, ہر ملک میں, ہر جگہ پر. اب یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ ہر زمانے میں کربلا ہے. کربلا صرف وہی نہیں تھی, وہ تو صرف ایک ماڈل تھا. وہ کربلا حقیقی تھی. کربلا مجازی ہر دور میں ہے, اس دور میں بھی ہے, آگے دور میں بھی ہوگی, ہر دور میں ہوگی. کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ ایک طبقہ ظالم ہوتا ہے اور ایک دوسرا طبقہ اس ظلم کا مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے. جو ظالم طبقہ ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے یزید کے لشکر کو, اور جو مظلوم طبقہ ہوتا ہے یا جو ظلم کا مقابلہ کرنے والا, اس کے خلاف کھڑا ہونے والا طبقہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے حسینی لشکر. وہ ہوتا ہے حزب اللہ, اللہ کی پارٹی, اور وہ شیطان کی پارٹی. تو میں اگر کربلا کو سمجھتا ہوں تو محرم میں کم سے کم مجھے ہر محرم میں ہر انسان کو, ہر مومن کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ زندگی میں کس گروہ کی طرف کھڑا ہوا ہے. بیشتر اکثر وہ کس طرف کھڑا ہوتا ہے, یزید کی طرف کھڑا ہوتا ہے یا امام حسین کی طرف کھڑا ہوتا ہے, ظالمین کی طرف کھڑا ہوتا ہے یا مظلومین کی طرف کھڑا ہوتا ہے. تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ میں کربلا کا جھنڈا اٹھانے کا ڈرامہ کرتا ہوں اپنی زندگی میں, اور میں لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں تو کربلا سے بڑا متاثر ہوں اور کربلا کو میں ایسا سمجھتا ہوں, اور یہ تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل عام تھا اور ہمارے لیے ایسا ہے اور ویسا ہے, اور یزید کو میں گالیاں بھی دیتا ہوں, برا بھلا بھی کہتا ہوں. اس کے ساتھ باوجود میں اپنی ذاتی زندگی میں ظالموں کے ساتھ ہوں. تو یہ ایک تماشا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ کہ تو کیا سمجھا کربلا کو؟ کربلا تو واقعی اس لیے ہوئی تھی تاکہ حق و باطل کے اس میدان میں یہ واضح ہو سکے کہ کون میرا ہے اور کون میرا مخالف ہے, کون حسین کے ساتھ ہے اور کون حسین کا مخالف ہے ہر زمانے میں. تو ویسے قولی طور پر تو کہتا تھا کہ میں کربلا میں حضرت امام حسین کو مانتا ہوں, لیکن اپنی ذاتی زندگی میں تو یزید کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, وقت یزید کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. آج کا یزید کون ہے؟ ہر وہ انسان جو اسلام کا دشمن ہے, ہر وہ انسان جو ظلم کا طرفدار ہے. وہ ظلم جہاں بھی دکھائی دے, جس شکل میں بھی دکھائی دے, ظلم ہوتا ہے. اس کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن ظلم ہوتا ہے. تو مجھے اور آپ کو بہت زیادہ اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر مجھے فلاں چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری واقعتاً نسبت ہے, قلبی نسبت ہے, تو میں ہمیشہ یہ کوشش کروں گا اپنی زندگی میں سمجھنے کی کہ اس میدان کربلا میں مومنین کا لشکر کدھر ہے, کون یزید ہے, کون امام حسین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو میں ہمیشہ اس کی طرف کھڑا ہونے کی کوشش کروں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں میری اپنی زندگی میں. تو میں کربلا کرتا رہوں, لیکن میں اپنے جائیداد میں اپنی بہن کو حصہ نہیں دے رہا, ترکہ نہیں دے رہا. جو حصہ, جو ترکہ اللہ نے مقرر کیا ہے میرے پراپرٹی میں ظلم کر رہا ہوں خود اپنی سگی بہن پر. تو مجھ سے بڑا احمق کون ہوگا پھر, مجھ سے بڑا خبیث کون ہوگا پھر, کہ میں ایک طرف اپنی ذاتی زندگی میں انتہائی بڑا یزید ثابت ہو رہا ہوں, ایک ظالم ثابت ہو رہا ہوں, اور میں کربلا کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ میں ظلم کے خلاف ہوں. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں پوچھے گا نہیں کہ کیا ڈرامہ تھا بھائی, یہ کیا ڈرامہ تھا؟ اگر تو ظلم سے نفرت رکھتا تھا تو خود ظلم کیوں کر رہا تھا؟ تو ہمیں ہر مرحلے پہ, اپنے ذاتی مرحلے زندگی میں بھی, پولیٹیکل سینیریو میں بھی, معاشرتی لیول پر بھی, ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ کیا ظلم ہے, کیا ظلم نہیں ہے, کیا ظلم ہے, کیا ظلم کی خلاف طاقتیں ہیں. اور یہ ہر مومن پہ واجب ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو. کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم سے کم اس کو زبان سے ظلم کہے,
اور اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اس کو دل میں برا جانے ہیں. تو اس ماہ محرم میں خاص طور سے اس کے پہلے عشرے میں ہم سب اپنے آپ کو ایگزامن کریں, انالائز کریں کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کہاں کہاں پر یزید بنے ہوئے ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں کہیں نظر آتا ہے کہ ہم کہیں ظلم کر رہے ہیں کسی بھی لیول پر, تو ہم اس سے رجوع کریں اور اللہ سے توبہ کریں, اس ظلم کو ترک کریں, اور جو مظلوم ہے جس کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں اس سے ہم اس کا حق دینے کی کوشش کریں, چاہے وہ ہماری بیٹی ہو, چاہے وہ ہماری بہن ہو, چاہے ہماری وہ بیوی ہو, یا ماں ہو, یا چاچی ہو, یا پھوپھی ہو, وغیرہ وغیرہ. تو ہم ان رشتوں کے تعلق سے بھی, اور اپنے معاشرے میں جو لوگ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے, ہمارے دوست احباب ہیں, ہمارے ہم پیشہ لوگ ہیں, ان کے تعلق سے ہم یہ دیکھیں, ہمارے جو زیر دست لوگ ہیں, یعنی جو ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں, ملازمین, ان کے تعلق سے ہم ضرور سوچیں کہ ہم ان کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ہر لیول پر امام حسین کا طرفدار ہونا پڑے گا. ہمیں ہر لیول پہ امام حسین کا طرفدار ہونا پڑے گا, تبھی یہ مانا جائے گا آخرت میں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ان سے نسبت رکھنے والے ہیں, اور ان سے محبت کرنے والے ہیں. خالی زبانی جمع خرچ اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں چلتا ہے, نہ چلے گا, سب منہ پہ مار دیا جائے گا اگر ہمارا عمل اس کی تائید نہیں کرتا ہے. تو بس مختصراً میں یہ ایک پیغام دینا چاہتا تھا اس پہلے عشرے میں. خدا کرے کہ مجھے اور آپ سب کو اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ظلم سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے, مظلوم کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب لوگوں کو صحیح معنی میں کربلا کو سمجھنے, اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ.